السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کا لقب شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کا نام عبداللہ بن رواحہ اور کنیت یعنی پیار سے بلانے والا نام ابو محمد۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سالبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 12 نمائندوں میں سے ایک تھے جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور اسلام قبول کیا۔ آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اسلام سے پہلے کے زمانے میں بھی آپ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اکثر اللہ کی وحی قرآن کے پیغام کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً تمام بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے، جنگوں میں جانے کے لیے سب سے پہلے نکلتے اور سب سے آخر میں واپس آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں دشمنوں پر تیر بھی چلاتے اور ساتھ ساتھ اشعار کی صورت میں باتیں بھی کرتے تھے۔ غزوہ احزاب جو ایک بہت بڑی جنگ تھی، اس میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے۔ اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بال بھی مٹی سے بھر گئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اگر تیری رہنمائی نہ ہوتی تو ہم سیدھے راستے پر نہ آ سکتے، نہ صدقہ دے سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ اے اللہ، اب تو ہمارے دلوں کو سکون دے، اور اگر دشمنوں سے لڑائی ہو تو ہمیں مضبوط بنا۔ دشمنوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جب بھی وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں۔ اور ایک خاص موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑی ہوئی تھی۔ آپ آگے آگے چل رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع کیا کہ وہ حرم مکہ میں اشعار نہ پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں پڑھنے دو، ان کے اشعار دشمن پر تیر سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی بار جنگوں میں لشکر کا سردار یعنی سپہ سالار بنایا۔ جب جنگ موطا کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رخصت کرنے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور لشکر روانہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں جنگ موطا لڑی گئی۔ اس جنگ میں آپ لشکر کے سردار تھے۔ آپ نے بہادری سے لڑائی کی اور شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ نے اپنا خون اور اپنے چہرے پر لگا لیا، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے مسلمانوں، اپنے بھائیوں کی جان کی حفاظت کرو۔